سورہ یوسف قرآن کی 12ویں سورت ہے۔ اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو۔ ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ کہا، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا اور یعقوب کے گھر والوں پر، جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی۔ بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے۔ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا۔ ان میں ایک کہنے والا بولا، یوسف کو مارو نہیں اور اسے اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے اگر تمہیں کرنا ہے۔ بولے، اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ بولا، بے شک مجھے رنج دے گا کہ اسے لے جاؤ، اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ بولے، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں، جب تو ہم کسی مصرف کے نہیں۔ پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ضرور تو انہیں ان کا یہ کام جتا دے گا، ایسے وقت کہ وہ نہ جانتے ہوں گے۔ اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، بولے، اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ اور اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے۔ کہا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے، تو صبر اچھا، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔ اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ بولا، آہا، کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا، اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی۔ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپنی عورت سے بولا، انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں جماؤ دیا، اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں۔ اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا اس نے اسے لبھایا کہ اپنا آپا نہ روکے، اور دروازے سب بند کر دیے، اور بولی، آؤ تمہیں سے کہتی ہوں۔ کہا، اللہ کی پناہ، وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا، اور دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا۔ بولی، کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی، مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار؟ کہا، اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے۔ پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے چرا دیکھا، بولا، بے شک یہ تم عورتوں کا چرستر ہے، بے شک تمہارا چرستر بڑا ہے۔ اے یوسف، تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطاباروں میں ہے۔ اور شہر میں کچھ عورتیں بولیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں پیر گئی ہے، ہم تو اسے صریح خود رفتہ پاتے ہیں۔
تو جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جنس بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ۔ زلیخا نے کہا تو یہ ہیں وہ جن پر تم مجھے تانا دیتی تھی، اور بے شک میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے۔ یوسف نے عرض کیا میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اسے عورتوں کا مکر پھیر دیا، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ پھر سب کچھ نشانیاں دیکھ دکھا کر پچھلی مت انہیں یہی آئی کہ ضرور ایک مدت تک اسے قید خانے میں ڈالیں، اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو جوان داخل ہوئے، ان میں ایک بولا کہ میں نے خواب دیکھا کہ شراب نچوڑتا ہوں، اور دوسرا بولا میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرند کھاتے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں۔ یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا، یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت سے منکر ہیں، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا، ہمیں نہیں پہنچتا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا ایک فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب اچھے یا ایک اللہ جو سب پر غالب؟ تم اس کے سوا نہیں پوچھتے مگر میرے نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری، حکم نہیں مگر اللہ کا، اس نے فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، یہ سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں ایک تو اپنے رب بادشاہ کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا وصولی دیا جائے گا تو پرندے اس کا سر کھائیں گے، حکم ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے تھے۔ اور یوسف نے ان دونوں میں سے جسے بچتا سمجھا اس سے کہا اپنے رب بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، تو شیطان نے اسے بھلا دیا کہ اپنے رب بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرے، تو یوسف کئی برس اور جیل خانے میں رہا۔ اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھی 7 گائیں فربا کہ انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیں ہری اور دوسری 7 سوکھی۔ اے درباریوں میری خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو۔ بولے پریشان خوابیں ہیں اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور بولا وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا اور ایک مدت بعد اسے یاد آیا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے بھیجو۔ اے یوسف اے صدیق ہمیں تعبیر دیجئے 7 فربا گایوں کی جنہیں 7 دبلی کھاتی ہیں اور 7 ہری بالیں اور دوسری 7 سوکھی، شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں، شاید وہ آگاہ ہوں۔ کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس لگاتار، تو جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو، مگر تھوڑا جتنا کھا لو، پھر اس کے بعد 7 کرے برس آئیں گے کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا، مگر تھوڑا جو بچا لو، پھر ان کے بعد 1 برس آئے گا جس میں لوگوں کو مہ دیا جائے گا اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ، تو جب اس کے پاس ایلچی آیا کہا اپنے رب بادشاہ کے پاس پلٹ جا، پھر اس سے پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اے عورتوں تمہارا کیا کام تھا جب تم نے یوسف کا جی لبھانا چاہا؟ بولی اللہ کو پاکی ہے، ہم نے ان میں کوئی بدی نہ پائی۔ عزیز کی عورت بولی اب اصلی بات کھل گئی، میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ یوسف نے کہا یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہ کی، اور اللہ دغا بازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بادشاہ بولا انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں خاص اپنے لیے چن لوں۔ پھر جب اس سے بات کی کہا بے شک آج آپ ہمارے ہاں معزز معتمد ہیں۔ یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے، بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں۔ اور یوں ہی ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی، اس میں جہاں چاہے رہے۔
ہم اپنی رحمت جسے چاہیں پہنچائیں، اور ہم نیکوں کا نیک ضائع نہیں کرتے، اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ اور یوسف کے بھائی آئے تو اس کے پاس حاضر ہوئے، تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ اس سے انجان رہے، اور جب ان کا سامان مہیا کر دیا کہا اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لے آؤ، کیا نہیں دیکھتے کہ میں پورا ماپتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟ پھر اگر اسے لے کر میرے پاس نہ آؤ تو تمہارے لیے میرے ہاں ماپ نہیں اور میرے پاس نہ پھٹکنا۔ بولے ہم اس کی خواہش کریں گے اس کے باپ سے اور ہمیں یہ ضرور کرنا۔ اور یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا ان کی پونجی ان کی خورجیوں میں رکھ دو، شاید وہ اسے پہچانیں جب اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جائیں، شاید وہ واپس آئیں۔ پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے بولے اے ہمارے باپ، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ غلہ لائیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ کہا کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ تو اللہ سب سے بہتر نگہبان اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان۔ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا اپنی پونجی پائی کہ ان کو پھیر دی گئی ہے، بولے اے ہمارے باپ اب ہم اور کیا چاہیں، یہ ہے ہماری پونجی کہ ہمیں واپس کر دی گئی، اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں، یہ دینا بادشاہ کے سامنے کچھ نہیں۔ کہا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ عہد نہ دے دو کہ ضرور اسے لے کر آؤ گے، مگر یہ کہ تم گھر جاؤ۔ پھر جب انہوں نے یعقوب کو عہد دے دیا کہا اللہ کا ذمہ ہے ان باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں، اور کہا اے میرے بیٹو ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو سب اللہ ہی کا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ چاہیے۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا، وہ کچھ انہیں اللہ سے بچا نہ سکتا، ہاں یعقوب کے جی کی ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، اور بے شک وہ صاحب علم ہے جو ہمارے سکھائے سے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ یوسف کے پاس گئے اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، کہا یقین جان میں ہی تیرا بھائی ہوں، تو یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا غم نہ کھا۔ پھر جب ان کا سامان مہیا کر دیا پیالہ اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا، پھر ایک منادی نے ندا کی اے قافلے والو بے شک تم چور ہو۔ بولے اور ان کی طرف متوجہ ہوئے تم کیا نہیں پاتے؟ بولے بادشاہ کا پیمانہ نہیں ملتا، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ ہے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ بولے خدا کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہ آئے اور نہ ہم چور۔ بولے پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو؟ بولے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں ملے وہی اس کے بدلے میں غلام بنے، ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ تو اول ان کی خرجیوں سے تلاشی شروع کی، اپنے بھائی کی خرجی سے پہلے، پھر اسے اپنے بھائی کی خرجی سے نکال لیا۔ ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی، بادشاہی قانون اسے نہیں پہنچتا تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے مگر یہ کہ خدا چاہے، ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں، اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ بھائی بولے اگر یہ چوری کرے تو بے شک اس سے پہلے اس کا بھائی چوری کر چکا ہے۔ تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور ان پر ظاہر نہ کی، جی میں کہا تم بدتر جگہ ہو اور اللہ خوب جانتا ہے جو باتیں بناتے ہو۔ بولے اے عزیز اس کے ایک باپ ہیں بوڑھے بڑے، تو ہم میں اس کی جگہ کسی کو لے لو، بے شک ہم تمہارے احسان دیکھ رہے ہیں۔ کہا خدا کی پناہ کہ ہم لیں مگر اسی کو جس کے پاس ہمارا مال ملا، جب تو ہم ظالم ہوں گے۔ پھر جب اس سے نا امید ہوئے الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے۔ ان کا بڑا بھائی بولا کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لے لیا تھا، اور اس سے پہلے یوسف کے حق میں تم نے کیسی تفسیر کی؟ تو میں یہاں سے نہ ٹلوں گا یہاں تک کہ میرے باپ اجازت دے یا اللہ مجھے حکم فرمائے، اور اس کا حکم سب سے بہتر۔ اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ، پھر عرض کرو کہ ہمارے باپ بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی، اور ہم تو اتنی ہی بات کے گواہ ہوئے تھے جتنی ہمارے علم میں تھی، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ اور اس بستی سے پوچھ دیکھیے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے، اور ہم بے شک سچے ہیں۔ کہا تمہارے نفس نے تمہیں کچھ ہیلا بنا دیا تو اچھا صبر ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ اور ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے افسوس
یوسف کی جدائی پر اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں تو وہ غصہ کھاتا رہا۔ بولے خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ گور کنارے جا لگیں یا جان سے گزر جائیں۔ کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں اور مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے بولے اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی اور ہم بے قدر پونجی لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں پورا ناپ دیجیے اور ہم پر خیرات کیجیے، بے شک اللہ خیرات والوں کو صلہ دیتا ہے۔ بولے کچھ خبر ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ بولے کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا نیک ضائع نہیں کرتا۔ بولے خدا کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطاوار تھے۔ کہا آج تم پر کچھ ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قافلہ مصر سے جدا ہوا یہاں ان کے باپ نے کہا بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ سچ ہی آ گیا ہے۔ بیٹے بولے خدا کی قسم آپ اپنی اسی پرانی خود رفتگی میں ہیں۔ پھر جب خوشی سنانے والا آیا اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں۔ کہا میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے؟ بولے ہمارے باپ ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطاوار ہیں۔ کہا جلد میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو اللہ چاہے تو امان کے ساتھ، اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گرے۔ اور یوسف نے کہا اے میرے باپ یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاقی کرا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ اے میرے رب بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے تو میرا کام بنانے والا ہے، دنیا اور آخرت میں مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنا کام پکا کیا تھا اور وہ داؤں چل رہے تھے، اور اکثر آدمی تم کتنا ہی چاہو ایمان نہ لائیں گے، اور تم اس پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، یہ تو نہیں مگر سارے جہان کو نصیحت۔ اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ اکثر لوگ ان پر گزرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں، اور ان میں اکثر وہ ہیں کہ اللہ پر یقین نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے۔ کیا اس سے نڈر ہو بیٹھے کہ اللہ کا عذاب انہیں آ کر گھیر لے، یا قیامت ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو؟ تم فرماؤ یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور جو میرے قدموں پر چلیں دل کی آنکھیں رکھتے ہیں، اور اللہ کو پاکی ہے اور میں شریک کرنے والا نہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے، اور سب شہر کے ساکن تھے۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے نہیں تو دیکھتے ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہاں تک جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا، اس وقت ہماری مدد آئی تو جسے ہم نے چاہا بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے پھیرا نہیں جاتا۔ بے شک ان کی خبروں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں، یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں لیکن اپنے سے اگلے کاموں کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کا مفصل بیان، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔